کون اپنے رات میں شروع ہو جائیے آرام سے شروع ہو جائیے آپ کا روایت اچھا بجنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قابل قدر علماء و شعراء و خطباء سامعین خواتین حاضرین ذاکرین عراقین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے ہم آپ سب مل کر سب سے بڑے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی کو عشق و ایمان کی تھالی میں سجا کر دل آتما قلب و جگر کو ملا کر محبت میں جھوم کر نبی اور آل نبی پر درود شریف کا تحفہ پیش کریں بلند آواز سے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ زمین سے آسمان تک ہے مکی سے لا مقام تک ہے زمین سے آسمان تک ہے مکی سے لا مقام تک ہے میرے سرکار کی رفت خدا جانے کہاں تک ہے محمد صدی وحدت رمز اس کا کوئی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے جب سے دیکھا ہے لباس پشر میں تجھ کو ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو مجھے بھائی شادی خان آبادی کا جو مین بڑے بھائی جو لیڈر ہے اللہ تعالیٰ ان پریوار کو سلامت رکھے تھوڑی دیر سنیے سننا ہی ہے کرنا کچھ ہے خالی سننا اس کو تھوڑا دبائیے ہوا میں اڑنا نہ میرے مصطفیٰ کا جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے دوست دل سے سنو دل سے جب بھی کوئی کچھ سنو تو دل سے سنو کیونکہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر سکتی ہے پر نہیں طاقت پرواز نہ میرے مصطفیٰ کا جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی ان سے پڑھ کے رتبہ نہ ہوا نہ ہے سیاب سے خود خدا نے کہا اے حبیب آؤ کوئی ہم میں تم میں پردہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا اور اردو میں نعت سرور کوئی کیا کہے گا جوہر اردو میں نعت سرور کوئی کیا کہے گا جوہر کوئی دوسرا رضا سا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال ہے آپ اپنے حالت بدلنے کا تھوڑی دور سنیے شادی کیا چیز ہے شادی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شادی میری سنت ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی آقا فرماتے نکاح میری سنت ہے اور جس نے سنت سے منہ موڑا روح گردانی کی وہ مجھ میں سے نہیں سوچو اللہ کے رسول فرماتے اگر یہ نکاح تو نے انکار کر دیا استطاعت رکھتے ہوئے تو اللہ کے رسول فرماتے وہ مجھ میں سے نہیں تو نکاح جو ہے ایک شیشہ ہے اور طلاق وہ پتھر ہے انسان کبھی بھی پتھر کا استعمال نہ کرے شیشے کے اوپر آج کل تو کچھ نوجوان ایسے ایسے ہو گئے افسوس لگتا ہے پتہ نہیں اس ماڈرن دور میں کیا کیا سوچ رہا تھا مولا علی جیسا دلہا پوری دنیا میں نہیں ملے گا اور فاطمہ جیسی دلہن پوری دنیا میں نہیں ملے گا مسجد نبی کا ذہن ہے چند صحابہ ہے چوارا بانٹ دیا رب نے فاطمہ کے گود میں ایسا بیٹا دے دیا ایسا لال دے دیا جو میدان کربلا میں پہنچا اور 56 سال کی عمر میں دشمن کے بیچ میں تلوار اٹھا کے اعلان کر دیا اور آگے بڑھا تو دین بچا لیا گھوڑے پہ چڑھا تو شریعت بچا لیا میدان میں اترا تو سجدہ بچا لیا اور گردن کٹا کے نانا کا گرتا ہوا جھنڈا بچا آج کا مسلمان
30 کلو خسی جمع کرے گا قربان کسائی دے گا 1200 اور امام کو دے گا 100 اور اسلام خطرے جو بنا رہا ہے اس کو دے گا 1200 1000 روپیہ جو حلال کیا اس کو 100 روپیہ وہ بھی ترنت نقد نہیں 4 بجے ملاقات ہوگی تو ورنہ وہ بھی ختم آپ لوگ ایسے نہیں ہیں آپ لوگ سب خود کے دھلے یہ سب رول کی اس بات کی بات بتا رہے مجھے پتہ افسوس لگتا ہے 40,000 کی کھسی 1.5 لاکھ کی کھسی آج کل تو خسی کے بدن پر روما میں اگر کہیں اللہ نظر آ جائے لکھا ہوا جو مہندی سے لکھ دیتا مہندی سے اگر اس کو دیکھ لیا تو اس کی قیمت 5 لاکھ 6 لاکھ ڈاک میں چلتا ہے روما میں کھسی کے اوپر لکھا ہوا اللہ سے کو نظر آ گیا تو 5-6 لاکھ دے دیا اور جس امام کے سینے میں 30 پارہ قرآن ہے اس کو 5-6 ہزار میں بہت جس امام کے سینے میں 30 پارہ قرآن ہے ان کی قیمت 6-7 ہزار اور جس کے روما میں جانور میں لکھا کوئی لکھ دے اللہ سے کو نظر آ جائے اس میں 5-6 لاکھ کا ڈاکوان ہے مسلمان قربانی دکھاوے کا نام نہیں قربانی محبت کے نام جہاں ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لے کے منا کے میدان میں پہنچے تھے سلطان بیابان راجستھان چپچل میدان کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے چاروں طرف جنگل ہے پہاڑی کے گود میں اپنے بیٹے اسماعیل 13 سال کی عمر میں کہا تھا بیٹا ہم 100 اونٹ کو پہاڑ پہ چڑھا کے قربانی دے چکا ہوں 100 دمبا کی قربانی دے دیا بیٹا لیکن رب نے تیری جان کو مانگا ہے بول بیٹا تیری رضا کیا ہے تمہاری مرضی کیا ہے اسماعیل سلام 13 سال کی عمر میں بابا ابراہیم کے چہرے کو دیکھ کے کہا بابا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے اللہ کی رضا اسی میں ہے تو اسماعیل بھی راضی اسی میں آج کل ہنسی لے لے کر منہ میں بیٹھ کے کہے گا میرا والا دیکھا کہ نہیں دیکھا گجرب رام ہے 30 کلوس 20 کلو کھسی ہے موڑ میں 30 کلو ہوگا اور اتنی لمبی رسی مانے گا کہ پڑوسی گھر میں گھس افسوس لگتا ہے اتنی لمبی رسی باندھ دیے دروازے پہ پڑوسی گھر میں گھس اگر وہ چھو جائے تکلیف ہو رہے گا جلن ہے گا افسوس لگتا ہے میرے دوست آج پوری مارک میں جب رہو قربانی پر کس طرح سوشل میڈیا کو چلا جا رہا ہے ہم تو کہتے ہیں پورے بھارت کے مسلمان یہ تہیہ کر لیں یہ ارادہ کر لیں کہ آپ کو قربانی دینا ہی ہوگا جب تک دنیا میں رہو چاہے وہ کوئی بھی حکومت آئے قربانی رک نہیں سکتی آپ چھوٹے سے بچہ کو رکھ لیں 2-3 کلو کا کھسی جانور خرید لیں موڑ میں بازار میں ہٹیا میں اسی کو گھر میں پالیں محبت بھی ہوگی اور کوئی بھی قربانی مسلمان منڈی نہ نکلے کوئی بھی منڈی نہ جائے جانور کی خود کو نہیں پرورش کرو پالو پوسو گھر پہ کوئی منڈی مت جاؤ اب بڑے جانور کی قربانی بالکل بند کر دو سب تختی بول اٹھا کے سڑکوں پہ چلو گے گائے کو راشٹریہ ماتا گھوشت کرنا ہو سب مسلمان تختی لے کے چلو اس نے مدعا بنا کے ہمارے بیٹوں کو سڑکوں پہ پیٹ پیٹ کے مارا ہے ہمت اور کبیر کے سامنے جا کے کہہ دے ہے ہمت اور بڑے بڑے شہر رہاؤ جو صاحب بڑے بڑی مارکیوں ان کے سامنے کہہ دے نہیں یہ مدعا غریب مسلمان کو مومن چیک کر کے مار مار کے ویڈیو ڈالا جا رہا ہے اس لیے مسلمان آواز اٹھاؤ مسلمان چپ ہو گئے اس لیے تمہارے خلاف دنیا بول رہی ہے کیونکہ یہ مسلمان قربانی نہیں رکنے والی ہوگی وہی جانور دیں گے جو کیا کہتے ہیں جو جانور سب کو پسند ہے کیوں بڑے جانور کی قربانی کریں ایسا نہیں کہ قرآن میں حدیث میں ایسا کہ کھسی قربانی نہیں ہوگی قربانی بڑے جانور کے علاوہ بھی قربانی کا جانور ہے کچھ دن تک برداشت کرو میرے دوست اپنے اولادوں کو پڑھا دو آج ہمارے بال بچے اسکول سے دور چلے گئے مکتب سے دور چلے گئے کالج سے دور چلے گئے مسجد سے دور چلے گئے علماء سے دور چلے گئے مسجدوں سے دور چلے گئے آج حال یہ ہے کہ آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں آج ہمارے گھر کی شادیوں میں 20-20,
गाड़ियां दरवाजे पे खड़ी होती है, कहाँ? बेटी बाप के घर जाने के लिए। सोचा कभी आप बेटी बाप के घर जाएगा, 30 गाड़ी रोड पे स्कॉर्पियो S5 खड़ा, तब तक आवारा नौजवान तैयार, गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है जो बाला चल। बेटी में बाप बेचारा 5 लाख रुपया देकर, गाड़ी देकर, सामान देकर, फिर से खाना बिरयानी पुलाव बना करके इंतजार कर रहा है। समझी जी अपने माले से जितना भूखा नंगा फकीर सब उठा के ले 300 जा रहा है, 400, 150 भरा, 200 भरा। घर में वाली बाप कुंजिया खा के गया है और वहां बैठ के बेटी बाप का सरिया के बैठता है। अब हड्डी पीसे बेटी बाप घर जाके हड्डी पीस मांगता है। अपने पैसा का 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटे। अब बेटी बाप घर कब तक बेटी बाप को रुलाओगे? अब तो अपने औलादों को पढ़ा दो ताकि वो बेटा कहेगा बाबा मुझको 5-6 लाख में बेटी बाप के घर में मत बेचना, स्कॉर्पियो में मत बेचना, S5 में मत बेचना। अरे मैंने नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, तशरीफ मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों को सजाया था, जुलूस मोहम्मदी को निकाला था, चौक में सीना तान के कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैज़ाने सरकारे उलमाए अहले सुन्नत। आज हमारे कौम पढ़ने में पीछे, यहाँ से हमको बहुत दूर निकलना, तो मुझे भाई की मोहब्बत है। और हमारे अकमल वैशाली साहब बोले नहीं हजरत आपको 1 घंटा ट्रेन देना होगा, क्योंकि मैं यहाँ से मेरी तकरीर गुरोल एक जगह है, गुरोल इलाके में, शायद गांव का नाम क्या है, भेरोखरा मेरी हाजिरी हुई होगी, यहाँ भी आ गए। लोग मोबाइल में देखता था, सिंगर देखे, एक जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले हम क्या करें बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते हम खुद ही निकलते। ये मेरी माँ की मोहब्बत है, मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बाप को छोड़ के पीर से अपने घर में जाके पड़ा हुआ, हजरत मेरे घर में कदम रख दीजिए। सारा का माँ बाप घर में मौजूद, वो नहीं, माँ की दुआ गारंटी है। सुनो, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह के रसूल ने जन्नत कहा, मौलाना के कदम के नीचे नहीं। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, पीर के कदम में जन्नत नहीं। हाँ, माँ बाप राजी करो तब जाके अल्लाह को राजी करो, तब अल्लाह राजी होगा, फिर अल्लाह वाला भी राजी। इसलिए शादियों में सोच खर्चा करो। आजकल शादी के खर्च देखिएगा हजरत, इमाम बेचारा निकाह पढ़ाने वाला 1:30 बजे रात जाता है, 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके बैठा है, डीजे वाला डीजे बजा रहा, पटाखा वाला पटाखा फोड़ रहा है, नाचने वाला नाच रहा है, खाने वाला खा रहा है, घूमने वाला घूम रहा है। इमाम चुपचाप अपने कमरे में पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं रहे। 1:30 बजे रात आता है, अब दूल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं। शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, लगता है छोटा शरीफ डाल पे ही देखे शेरवानी, वो गमछा कहाँ से लाता है, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, वो सहला, वो ताज, वो पगड़ी, वो पगड़ा, दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा बाबू नहीं तजिया उठा ला, नहीं से कुछ नजर नहीं आता। इतर 555 ने 655 का इतर लगा के लाया है, लताई जिन्नात के खंडन से पकड़ के। इमाम साहब जब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके निकाह पढ़ाने आया, बोला बेटा पढ़ो ला
نسبت دیکھنا, تم جیسے ہو ویسے رشتہ کرو, تم جیسے ہو ویسے رشتہ کرو, تاکہ دلہن بھی گھر آئے تو شوہر کو شوہر سمجھ سکے, ساس کو ساس سمجھ سکے, سسر کو سسر سمجھ سکے. اب تم رہو گے کھپڑے کے مکان میں, لے آؤ گے حویلی کی بیٹی, کوئی درجہ نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم جیسے ہو ویسے رشتہ کرو. میرے دوست, رشتوں میں سب کچھ دیکھنا, لیکن رشتوں میں سب سے پہلے عقیدہ دیکھنا. تم جس عقیدے کو اسی عقیدے سے شادی کرنا. تم بڑی ٹوپی والے شادی کرنا, جو چھوٹی ٹوپی والا وہ چھوٹی ٹوپی سے ملے, بڑی ٹوپی والے بڑی ٹوپی سے ملے. اب آپ شادی میں, اب آپ ہیں فاتحہ والے, آپ ہیں جھنڈا والے, آپ ہیں غوث والے, آپ ہیں خواجہ والے, اب چلے جائیے گا دوسرے گھر میں تو معاملہ حل نہیں ہوگا. آج کل پیسہ دیتا ہے, کہیں 5 لاکھ دے دیا, کچھ نہیں دیکھا. عقیدہ کیسا ہے کچھ مطلب نہیں. اسکارپیو تو مل رہا ہے, فارمولہ تو مل رہا ہے. میرے دوست, جس دن ماں کا تیرا 40واں ہوگا نا, تیرا سمجھیا کے مذاق کرے گا, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. جب پھر تم اب سمجھی بولا, تم دوسرے مسئلہ کو, وہ دوسرے مسئلہ کا رہے گا. تم تیجان دعا کرو گے قرآن, یہ سب کون کتاب میں, شب برات میں حلوہ پکاؤ گے, حلوہ کون کتاب, تو عقیدہ ہی اچھا کرو تاکہ حلوہ سمجھی بنائے, تو دونوں سمجھی بیٹھ کے کھا. تو عقیدہ بھی لاؤ رشتے کو, ورنہ ربیع الاول میں جھنڈا لگاؤ گے تم, ہر کتاب میں پھنسے گا وہ. ہم سے پوچھا تھا حلوہ کہاں, کون کتاب میں, بلے کتاب میں تم لوگ کو نہیں نظر آئے, تم لوگ کو کلاہی نظر آئے. جھنڈا لگائے ہم, کتاب میں ڈھونڈے وہ جھنڈا کون کتاب, یہ رسول کے ٹائم میں جھنڈا نہیں تھا, ہمارا رسول کے ٹائم میں تم بھی نہیں تھا. لڑو مت, پڑھو, اولاد کو پڑھا دو, صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو, میراث کی پڑھے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے, یہ قرآن میں پڑھو, کیونکہ قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ اللہ قرآن. تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, رفعت قرآن, شوکت قرآن, جشن شادی خانہ آبادی. دبنا چاہیے, رونا نہیں. یہ محبت ہے, کیا ہے, محبت ہے. اس کو پیسہ نہیں, اسٹیج پہ آ گئے اب یہ محبت ہو سکتی. ماشاءاللہ. ایک لوگ کہا جاتا کہ بابا آپ کو 1.5 سال سے موبائل میں دیکھتے تھے, ملاقات ہو گئی. صحیح بات ہے, میرا ہر ویڈیو وائرل ہوا ہے, اور کوئی تقریر ایسی نہیں ہے. حضرت نے بتایا نا کہ ماں کے قدموں کے پیچھے کیا ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت ہے, جنت. جب ماں کے قدموں کے جنت, ماں کے قدموں میں جب جنت ہے تو قدم کا جب یہ عالم ہے تو ماں کے چہرے کا عالم کیا ہوگا, ماں کا سر کا عالم. حضرت داؤد علیہ السلام جانتے ہو, حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھر پہ, اپنے دربار پہ مجمع لگتا تھا ان کا, اپنے دربار میں مجمع کو بلاتے تھے اپنے قوم کے لوگوں کو, دلی تقریر کر خطاب کرتے. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام خطاب کر رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, اپنے قوم کو سمجھا رہے تھے. دہنے طرف گھوم کے دیکھا تو ملک الموت کھڑا ہے. سلیمان علیہ السلام فرماتے, ملک الموت تم یہاں کھڑا ہو, تیرا کام تو روح نکالنا ہے. کہا کہ اللہ کے پیغمبر رب نے مجھے بھیجا ہے روح نکالنے کے لیے, لیکن جس لڑکے کی روح نکالے وہ لڑکا آپ کے مجمع میں بیٹھا ہوگا, آپ کے خطاب سن رہا, آپ کی تقریر سن رہا, آپ کی آواز سن رہا. اللہ کا حکم ہے کہ جب یہاں سے یہ نکلے گا, سلیمان علیہ السلام کے دربار سے نکلے گا, گھر پہنچے گا, اس کی روح نکال لینا. اس لیے میں آج یہاں کھڑا ہوں, جب یہاں پڑا ہے, جب یہاں سے جائے گا تو اس کی روح نکال لیں گے. رب کا حکم ہے, غور کرو, غور سے سنو. وہ مسلمان اسلام کا دربار جب ٹوٹتا ہے, یعنی مجمع ختم ہوتا ہے, سب لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف چلتا ہے, وہ نوجوان بھی جانے لگا جس کی روح نکالے کوئی فرشتہ ہے. ملک الموت پیچھے پیچھے, نوجوان آگے آگے, ملک الموت پیچھے, نوجوان آگے, جا رہا. اس کو کیا نظر آیا, یہ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک اپنے گھر کے دروازے پر نوجوان پہنچا, اس کی بوڑھی ماں جو آنکھ کی اندھی تھی, نابینا تھی, وہ بیٹھ کے تڑپ رہی تھی پیاس سے. جو ہی بیٹے کے پاؤں کی آواز سنی, کہا بیٹا میرے لال. سلیمان علیہ السلام کے دربار سے آ گئے بیٹا, کہا ہاں امی آ گیا.
کہا بیٹا بڑی پیاس لگی، پہلے مجھ کو پانی پینا۔ تو اس کا بیٹا وہاں سے اٹھا، گھڑے کے قریب گیا، پانی نکالا، ماں کے ہاتھ میں دیا۔ ماں پانی پینے لگی اور پیتے گلاس کو نیچے رکھتی، تب تک ملک الموت کا پنجہ پڑنے لگتا، روح نکالنے۔ پھر ماں گلاس نیچے رکھتے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتی، بوڑھی ماں دعا کرتی، مولا پروردگار میرے بیٹے نے میری پیاس کو بجھایا، مجھ کو سیراب کیا، میرے روح کو ٹھنڈک پہنچایا، مولا میرے بیٹے کی عمر میں تو برکتیں عطا فرما۔ ماں کی دعا ہو گئی، ملک الموت کا پنجہ پیچھے موڑ دیا۔ پھر ملک الموت چلنے لگے۔ سلیمان السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ جیسے سلیمان السلام فرماتے ہیں ملک الموت کو روح نکالنے گیا تھا، تو واپس کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جس رب نے بھیجا تھا اسی رب کا حکم ہوا ہے، ملک الموت پلٹ جا، ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ ماں نے کہی کہ میں مولا میرے بیٹے کی عمر برکتیں عطا فرما، تو اس کے بیٹے کی عمر میں رب برکتیں عطا کر دیا، نے عمر بڑھا دیا۔ تو ملک سلیمان سلام فرماتے ہیں ملک الموت یہ بتا، ماں کی دعا کی برکت سے بیٹے کی عمر کو رب نے کتنا بڑھایا؟ تو ملک الموت فرماتے ہیں کہ اللہ نے 30 سال عمر اور بڑھا دی۔ مولا ماں کی دعا میں کتنی طاقت ہے۔ اجمیر بعد میں، گلیئر بعد میں، کجوچا بعد میں، دیوا بعد میں، پیری بھیت بعد میں، بریلی بعد میں، بغداد میں بعد میں جانا، پہلے ماں باپ کے پاس جانا، ماں باپ کو خوش کر کے راضی کر کے چہرہ دیکھ کے گھر سے نکل جانا۔ ماں باپ گھر پہ راضی ہوں گے، اجمیر کے خرچے پہ جاؤ گے، اجمیر کا خواجہ بھی راضی ہوگا، مدینہ چلے جاؤ گے مصطفیٰ بھی راضی ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ والا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ پیغام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ آج کل کا نوجوان جہاں شادی ہو گئی، بیوی آ گئی نا، اس کے لیے وہ بیوی نہیں پیر ہے، پیر۔ بیوی پیر کے بات کاٹ دے گا لیکن بیوی بات نہیں کاٹے گا۔ آج کل کی بیوی ہری جو کہتے، عید میں جائیں گے، مظفر پور جائیں گے، پٹنہ تو جائیں گے، یہاں سوٹ نہیں لیں گے، وہیں لیں گے۔ تو بیوی کو لے کے چل دیا، کبھی بغیر بیوی کو لے گئے، کبھی کپڑا لائے ہو گھر میں، بیوی کو مارکیٹ مت لے جانا، کبھی پرب تہوار میں، عید کے موقع پہ کبھی کپڑا خریدنا ہو، بیوی کے سوٹ ہی خریدنا ہو، ساڑی خریدنا ہو، کچھ بھی بیوی کو خریدنا، اس کو لے کے مت جانا، تو خود جانا اور بیوی کا سوٹ ساڑی خرید کے گھر آنا، آ کر کے بیوی کے ہاتھ میں دے دینا، آپ دیکھے کچھ مت کرنا، صرف اس کا منہ دیکھنا، منہ، تب پتا چلے گا تیری بیوی کتنی محبت کرتی ہے۔ ارے بیوی کا منہ دیکھنا، آنکھوں میں لگی، لیکن یہاں کہو بیٹی نہیں، یہاں بیچارے سے دودھ کے دلی، یہ سب بات جو ہے ہوگا بجا تو اس بات یہاں نہیں دیکھا۔ تو میری ماں باپ فاطمہ جیسی دلہن دنیا میں نہیں ملیں گے۔ 17 پیون بھی فاطمہ لگاتے تھے، 17 پیون، لیکن کبھی علی سے شکایت نہیں کرتے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جن کا ابا تمام پیغمبروں کا سردار، وہ فاطمہ جن کا شوہر تمام ولیوں کا سردار، وہ فاطمہ زہرا جن کا بیٹا تمام شہیدوں کا سردار، وہ فاطمہ خود بن گئی تمام جنتی عورتوں کے سردار، جو پیشانی کو زمین پر رکھتی تھی اور جب اٹھاتی تھی تو موتی سے زیادہ فاطمہ کا سجدہ چلا۔ ایک دن فاطمہ زہرا شوہر مولا علی سے فرماتے میرے سرتاج میری کمرے میں تشریف لائیے۔ فاطمہ زہرا کی کمرے میں مولا علی چلے گئے، دیکھا کہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، بدن گرم ہے، بخار ہے، تب تب ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہے۔ فاطمہ فرماتی میرے سرتاج میں کئی دن سے اپنے بابا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کو خواب میں دیکھ رہی ہوں، لگتا ہے کہ میرا وقت پورا ہونے والا ہے، اب میں دنیا چھوڑنے والی ہوں، لیکن یہ میرے شوہر مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب میں انتقال کر جاؤں گی تو میرے جنازے کو گھر میں چھپا دینا۔ کیا فرماتی ہے؟ میرے جنازے کو گھر میں چھپا دینا۔ مولا علی فرماتے ہو فاطمہ یہ کیسی باتیں کرتے ہو، جنازے کو گھر میں چھپایا نہیں جاتا، قبرستان میں دفن جاتا ہے۔ فاطمہ فرماتی میرے سرتاج اس وقت تک میرے جنازے کو گھر کے اندر میں رکھنا جب تک سورج نہ ڈوب جائے، جب تک اندھیرا نہ چھا جائے، جب تک لوگ اپنے اپنے گھروں میں نہ چلا جائے، تب تک میرے جنازے کو گھر کے اندر رکھنا۔ جب سورج مکمل ڈوب جائے، اندھیرا چھا جائے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، تب میرے جنازے کو نکال کے قبرستان لے جانا تاکہ غیر مردوں کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑ جائے۔ اور کرو میری ماں بہن بھی فاطمہ فرماتی ہے میرا جنازہ دن میں نہ نکالنا، رات میں نکالنا۔ آج ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں گھر سے نقاب لٹا کے نکلتی ہے، گھر سے
نقاب پہن کے گھر سے گئی اور پانی پوری جہاں خوب چوپ ہے وہاں نقاب اٹھا دیا، لے خوب چوپ دے گھر سے نقاب پہن کے نکلے گھر، یہ لگتا ہے واہ اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ پائے گا، لیکن پھیلا جہاں پانی پوری جہاں خوب چوپ چوپ ہے چوپ، پورا محلہ دیکھ رہا، پورا بازار دیکھ رہا، پورا چوک چوراہے پہ دیکھ رہا، پھر جب خوب چوپ کھا لیا لیکن یہاں نہیں، یہاں سب دودھ کے دن جب تم کو کھانا ہی ہے تو کر لیا، نقاب پہنے ہو پھر چہرہ اٹھا دیا، پھر چوک میں کھڑی ہو پوری دنیا دیکھ رہی تو پھر نقاب پہن کے فائدہ کیا؟ نقاب کوئی فیشن کی چیز نہیں، نقاب کوئی اسٹائل کی چیز نہیں، ارے نقاب تو وہ پردہ ہے جو آپ کی پردے میں، آپ کی چہرہ پردہ، آپ کا بولنا پردہ، آپ کا دیکھنا پردہ، آپ کی زبان پردہ، آپ کی آنکھ پردہ، آپ کا پیشانی پردہ، آپ کے بال پردہ، ارے سر سے پاؤں تک تو پردہ ہی پردہ ہو، اس لیے آقا فرماتے اسی پردے میں ماں ہے، ہر ماں کے قدموں میں جنت۔ بے شک بہت آئیے رستہ تھوڑا چھوڑ دیجیے، جام مت کیجیے، تو چل باہر آنے دیجیے، یہ محبت ہے، دیجیے کھچڑا دیجیے، جو کہے گا دیجیے، لیکن انکمنگ بند مت کیجیے، انکمنگ بند کر دیجیے گا تو میرا آؤٹ گوئنگ بند ہو جائے گا، جب آؤٹ گوئنگ بند ہوگا تو بیچ میں جی ایس ٹی لاگو کریں، جب جی ایس ٹی لاگو کریں گے تو سوئچ آف تقریر ختم، اس لیے بیچ میں دلبر شاہی صاحب بہت عمر کے بعد بھی اتنا اچھا پڑھتا ہے، امام صاحب میٹ میں آئے کہ نہیں، کچھ پڑھے کہ نہیں، کچھ دیا کہ نہیں، سب سے بڑے خطیب، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے شاعر، سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے پیر محلے کے امام، میٹ پہ امام کو بیچ میں کبھی ملاد پر یہ جلسہ کیجئے، 5 لوگ امام کو دیجئے، اسی بہانے سے پورا ایک آدمی نہیں پورا گاؤں والا اٹھ کے لا کے دیجیے تصویر سے، تاکہ ایک بہانہ ہو جائے گا، امام کو 2-4 ہزار کا 1000 مل گئے، گھر جائیں گے تو بیٹی کے لیے دوپٹہ خرید کے جائے گا، کہے گا بیٹی محبوبہ کا پروگرام تھا اس محلے میں گئے تھے، آج مجھ کو وہاں ملا اس لیے تیرے لیے دوپٹہ لا کے دیا، تو بیٹی بھی دعا کرے گی، امام بھی دعا کرے گا۔ سب سے اچھی تقریر تو یہ لوگ کرتے ہیں، ہر جمعہ میں تقریر کرتے ہیں، لیکن ان کی تقریر جمعہ میں ہوگی تب دیکھنا سارا جمعہ کم سے کم 25% آدمی سو جاتا ہے، کیا کر رہا ہے کوئی مطلب نہیں، آپ کو چاہیے جھارکھنڈی دلبر شاہی، لیکن سب سے بڑے خطیب نقیب جو اپنے علاقے کو علماء ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، وہ لوگوں پہ زیادہ فوکس کیجیے۔ کل جہاں نکاح جب براتی جائیں گے نا، کل جائیں گے نا براتی ہم سے، نکاح پڑھانے والے کوئی جھارکھنڈی نہیں آئے گا، علاقے کے امام ہوں گے، اس کی نکاح خانی بھی زیادہ 5000 10,000 8,000 پٹاخہ پھوڑ دیتا 20,000، امسال پٹاخہ مت لے جانا، امسال پٹاخہ مت پھوڑنا، ایران سے تو میزائل منگوا مارو سمجھے گھر اڑا، کیوں پٹاخہ ہیپر سونک میزائل امریکہ فون کرو ایران کو، تم 2-4 پیسہ بھیج دیجئے بیٹا باپ کے، پٹاخہ لے کے جاتا۔ سوچو نبی کی سنت کا پٹاخہ کیا کام؟ اگر نبی کی سنت ہے کون کتاب میں کس محمد نے کہا جب پٹاخہ لے کے جا رہے ہو تو پھر تم لوگ کیوں لے کے پھوڑتے ہو؟ جب اس کو پھوڑنا ثواب ہے، کتاب میں ثابت ہے، تو آپ لوگ کو چھونا نہیں ہے، ہم لوگ کو دے دیں، ہم لوگ مولانا ہیں، آپ لوگ پبلک ہے، ہم لوگ وضو کر کے خوشبو لگا کے بابا پان کے پھونک کے ڈبل ثواب ہو۔ آپ لوگ 10-20 روپیہ والا پھوڑتے ہیں، ہم لوگ بم لے کے جائیں، ماریں گے سمجھی گھر چوروں سیدھے جائیں، ورنہ توبہ کر پٹاخہ لے کے مت جا۔ ارے 2-4 اسناد خان شاعر مقرر امام کو بلا لے تاکہ وہ جائیں گے، براتی آگے آگے جائیں گے، دلہا بہو کے سر پہ تاج ہوگا، نعت نبی گنگنائیں گے، سب یہ زبان سے کہیں گے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، علماء اہل سنت۔ ایک دم کوئی میرے بعد ہے نہیں،
नाम दे दीजिए, नाम आपका होगा, मेरा काम हो। बहुत अच्छा जगह भाई बेटा, मेरे दोस्त बैठ जाओ, मेरे प्यार में बैठ जाए, जगह बहुत है, बैठ जाए मेरे लाल, मेरा सोना, बैठ जाए, बैठ जाए मेरे प्यारे, जगह बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बहुत जगह बेटा, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, कुर्सी है बेटा, कुर्सी आयतन कुर्सी याद रहे, हमें याद रहे, प्लास्टिक कुर्सी याद रहे, बैठ जाए मेरे प्यारे, बैठ जाए, बैठ जाए, कमला पसंद विमल तुलसी दिलरुबा, बैठ जाए, क्यों खड़े हो, अच्छा लगता है। ये नौजवान भविष्य है, देश के भविष्य है, देश के भविष्य है, अपने घर के भविष्य। बेटों को पढ़ाओ, मेरी माँ बोले तू भी पढ़, पढ़ी लिखी बहू को घर में लाओ। जब कोई पढ़ी लिखी बीवी घर में आएगी वो ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। आजकल क्या होते हैं, इतनी तेज में बोलती रहता स्पीकर लगा। मेरी माँ ने तो अपने शोहर से कभी ऊंची आवाज में बात न करना। जिस घर में बीवी शोहर से ऊंची आवाज में बात करती है उस घर में बरकत नहीं होती आती। जिस घर की बहू बेटियां शोहर के मर्दों की आवाज से नीचे बात करें, यानी जिस घर की औरतें की आवाज भी ऊंची नीची रहे और उसके पायल उनके जेवर की आवाज मर्दों के कान में टकराए। किताबों में आया जब किसी औरत के पायल या चूड़ी या किसी जेवर की आवाज किसी गैर मर्दों के कानों में टकरा जाए तो उस कौम के मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती। कुछ औरतें हमारे ऐसे औरतें भी हमारी बहू बेटियां हैं जो अपने पायल में घुंघरू लगा देती है। तो पायल में घुंघरू लगाना शरीयत ने मना किया है। उसमें पाँव रखोगे तो झुंड की आवाज आएगी। कोई भी बैठा आदमी चुपचाप बैठा है, लेकिन आप पाँव जमीन पर रखोगी तो आपके पाँव रखने की से आवाज आएगी और वो देखने वाला आपको देख लेगा, क्योंकि स्वाभाविक है उसे नजर जाएगी, निगाह उठेगी। इसलिए औरतों के जेवर में घुंघरू ना बजे, अपने निगाह को नीचे रखे और अपने चेहरे को सजाना हराम नहीं है। ऐसा नहीं कि जेवर ना पहने, जेवर पहनो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा, बेहतर कपड़ा, आंख में काजल, बाल को झाड़ लो, बेहतर चेहरा बना के शोहर के पास जाके खाली खड़ी होकर मुस्कुरा देना, तो रिकत नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। क्या सवाब? जब किसी की बीवी पन संवर के, जैसे आप मजदूरी करके थके आने घर बाहर से घर आ गए या आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपकी बीवी आंखों में काजल लगा के, माथा के बाल को झाड़ के, सर के बाल को झाड़ के, चेहरे में कुछ लगा के, सुंदर बेहतर कपड़ा पहन के अब साफ सुथरा होकर आपके पास जाके खाली मुस्कुरा दे तो 2 रिकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। बुरा नहीं है, लेकिन आजकल क्या औरत है, शोहर के पास जाते समय नहीं बनेगी, नहीं संवरेगी। शोहर के पास जाएगी तो बन संवर के नहीं, दिन भर काम करते करते मगरिब होते उसका मुंह देखना भूत के तरफ, चुड़ैल के तरफ घूमे। और जब मोहल्ला में शादी हो तब इन लोगों का स्टाइल देखना रे बाप, 1.5 घंटा फेसवाश। आज मोहल्ला में शादी है, कहीं वलीमा में जाना है, तब देखना क्रीम पाउडर, वो कपड़ा, वो सुंदर मुखड़ा। बहुत आदमी अपने मोहल्ले के औरतों को नहीं पहचान पाएगा, कहाँ से वो कपड़ा लाती है पता नहीं चलता। हम लोग कभी कभी निकाह में मंडप में जाते हैं इजाजत लेने या फिर गवाही में, तो पहचान नहीं पाते हैं। लड़कियां तो मत पूछे, 18-20 साल की लड़कियां गर्दन में दुपट्टा रखती है, माथा में नहीं, और हाथ में मोबाइल ले करके खाली सेल्फी और मुंह है कुल्फी तक। शादी में सेल्फी ले रही है, तू सेल्फी मत ले, अरे फरिश्ता तुझे देख रहा है। अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचाना, कयामत के दिन चेहरा चमकेगा। जो गैर मर्दों को जो औरत दुनिया में चेहरा दिखाती है, उनके नाम का श्रृंगार करती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, अपने श्रृंगार करो, गुनाह नहीं है, लेकिन शादियों में गैर मर्दों के बीच में श्रृंगार करके मटक मटक के चलना ये गुनाह है। चेहरे पे गोश्त ना होगा। अपने शौहर की खिदमत करो। एक बीवी अगर अपने शौहर की खाली खिदमत करती है, पांव दबाती है, तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिल जाएगा
جو بیوی اپنے من سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، خدمت یعنی پاؤں دباتی ہے، انگلی چٹکاتی ہے، ماتھا میں انگلی پھیرتی ہے، اس بیوی کے نمایاں مال میں 70 تولہ سونا غریبوں میں بانٹنے میں جتنا ثواب ملتا اتنا ثواب اس بیوی کو ملے گا جو بیوی بن بولے اپنے شوہر کے پاؤں دباتی۔ لیکن آج کل کے دور میں بن بولے شوہر کے پاؤں نہیں دبائے گی، اگر موقع ملے تو کر تم یہاں نہیں ہو یہاں، یہ سب بات بے شالے اس بات، یہاں بیچاری بہو بیٹی سے دودھ کی دوری یہاں ایسا بات نہیں۔ تو میری ماں بانے تو قریض فاطمہ بن، تو قدید فاطمہ بن، شوہر تیرا غلام حسین بنے گا، غلام علی بنے گا، نسلوں میں بچے غلام حسین پیدا ہوں گے، آوارہ کا در نہیں، چلے گا غلام رسول کی طرح، بیٹھے گا غلام علی کی طرح، بولے گا غلام خواجہ کی طرح، اور دنیا چھوڑے گا عاشق مصطفیٰ کی طرح۔ ماشاءاللہ اکمل صاحب، ماشاءاللہ میرا ٹائم ہونے لگا، چونکہ مجھ کو یہاں سے 11 بجے وعدہ کیا تھا کہ میں مجھ کو 11 بجے چھوڑنا ہے، وہاں بھی کئی فون کیا، بابا آپ نہیں آ رہے تو مجھے کر رہے تھے ایسا ویسا، تو 11 بجنے والا ہے، میں 5-7 منٹ بول دے رہا ہوں، بول دو تھوڑی دیر، ارے کتنا آپ کو سننا چاہتا تھوڑا ہاتھ اٹھائیے۔ اصل میں میرا پروگرام نہیں لیے تھے تو مجید بھائی کا نام لیا، علاقے میں پہچان دی، پلس میں اکمل وشالی صاحب کا بھی اس میں سپورٹ تھا کہ بابا کم سے کم آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں، میلاد شریف کا پروگرام ہے، میلاد شریف ہے تو وہی مغرب سے عشاء تک ہوگا، یہاں تو جلسہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ جس لڑکا شادی وہ لڑکا کہاں یہی ہے، آپ آج لٹا دیجیے، جتنا ہنسنا آج ہنس لیجیے، ہم لوگ بھی شادی سے پہلے بڑی ہنسے تھے بابو، شادی ہونے کے بعد جو ہنسی غائب ہوئی دوبارہ، اللہ شادی سنت ہے، مسکراؤ مسکراؤ، شادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، اسلام میں خوبصورتی ہے۔ کل دیکھنا یہاں سے جاؤ گے، کل بیٹی باپ کہاں برات جائے، بستی پور، سمستی پور، چلیے ماشاءاللہ وہاں لوگ تیار ہوں گے، جانا براتی راستے میں خرفاتی نہ کرنا، اور ادھر ادھر باجا پٹاخا یہ سب تو کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ سب تو نہیں ہوگا، ہم کو لگتا جب اتنا بڑا جلسہ ہوا تو کیوں ہوگا، یہ سب چیز نہیں ہوگی، کتنا اچھا لگے گا اترو گے، ہے نا، اس کے بعد وہاں پہنچو گے اچھا لگتا ہے۔ آج کل تو ڈی جے تو لگ بھگ 50% نہیں 75% بند ہو گیا ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے خاندان ہوتے ہیں جو سمجھتا ہے کہ یہ چیز کرنا اچھی بات نہیں ہے، ان پیسوں کو شادیوں میں مت خرچہ کرو، وہ پیسوں پڑھائی میں خرچہ کرو۔ آج مسلمان کیا کرتا ہے، شادی میں خرچہ کرتا ہے، پڑھائی میں خرچہ کرتا ہے۔ ایک بچہ جاہل ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں اسکول کالج، بھئی اب تو کم سے کم کوشش کرو بچوں کو اسکول بھیجو، مکتب بھیجو، دین پڑھاؤ، دین پڑھیں گے تو کچھ سیکھیں گے۔ آج آپ سوچ کے دیکھیے، قربانی سب نے کیا، ایک ایک گھر میں 4 بھائی ہے، 5 بھائی ہے، 6 پریوار، 7 پریوار، لیکن چھری لے کے قربانی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ سوچو کیا اس میں ہے کہ کوئی ایک بارہ پڑھنا ہے، ارے 2-4 آیتیں پڑھنا ہے، 2-4 دعا پڑھنا ہے، وہ لیکن اس کو آپ کبھی یاد نہیں کرتے، کبھی کوشش نہیں کرتے کہ قربانی کی نیت اپنا جانور خود ذبح کرنا چاہیے، لیکن نہیں، قربانی بڑی چیز ہے، مرغی ذبح نہیں کر پاتا تو وہ مرغی لے کے مسجد کے گیٹ میں یتیم ٹوبر کی طرح کھڑا ہے، مولانا ہے بڑا مرغی ہے وہ بھی دیشی نہیں، کوالٹی مرغی پھونک تو ذبح ہو جائے، اس کو ذبح نہیں۔ ہر مول میں کہے گا اسلام خطرے میں، ہمارے اسلام خطرے میں نہیں، مرغی خطرے جو لے کے گھوم رہے۔ سوچو 50 سال سے عیدگاہ جا رہے ہو، 50 سال سے جنازہ پڑھ رہے ہو، 20 مردہ دفن کر دیا، 30 مردہ دفن کر دیا، دادا کو دفن کیا، نانا کو، نانی کو، سب کو دفن کر دیا، لیکن دعائے جنازہ تک یاد نہیں کر سکا۔ سوچا کبھی آپ نے مٹی دینے کی 3 آیت وہ یاد نہ کر سکے؟ سوچا کبھی
ایک دن تو تم کو بھی دنیا چھوڑنا ہے، تیرے پاس بھی لوگ جائیں گے، 50,000 مجمع جائے گا، جب ایک مردہ نیچے رہے گا تلاوت قرآن کی خوشبو آیت پڑھ پڑھ کے مٹی رکھے گا، کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ سب بچے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں بچے، ایک بھی انسان نہیں دنیا میں رہے گا، ایسا نہیں کہ ہم نہیں مریں گے، موت ہوگی، مرنا ہوگا، چاہے 50 میں مرو، 60 میں، 70 میں، 80 میں، 100 میں، لیکن جہاں جتنے آئے ہو ایک بھی نہیں بچے گا، سب مر جائے۔ وہ کھڑا ہے وہ لوگ بھی مرے گا، کیا لگتا ہے وہ لوگ نہیں مرے گا؟ یہ سائڈ والا یہ لوگ بھی مرے گا، یہ کیمرہ والا یہ لوگ نہیں مرے گا، یہ باجا والا بھی مرے گا، نہیں مرے گا، سب مرے گا۔ دنیا چھوڑنا ہوگا، کفن اوڑھنا ہوگا، کھانا سونا ہوگا، قبر میں جانا ہوگا، حساب کرنا ہوگا، زمین کے اوپر کام اچھا ہوگا، زمین کے نیچے آرام اچھا ہوگا۔ ایسا ہے کہ خانہ جن کے گھر میں شادی ہوئی اس کی ماں چلی گئی، ایک ارمان ہوتا ہے ماں کے، وہ ماں نہیں رہی، وہ ماں چلی گئی۔ یاد رکھنا میرے دوست، جس گھر میں ماں ہے وہ گھر تاج محل سے زیادہ خوبصورت ہے، جس گھر میں ماں باپ ہے وہ لال قلعہ سے زیادہ وہ گھر مضبوط ہے، جس گھر میں ماں باپ ہے مسکراتے وہ قطب مینار سے زیادہ لمبائی وہ گھر نظر آئے، جس گھر میں ماں باپ ہے وہاں جنت کا نمونہ دکھائی دے۔ اس لیے اگر ماں باپ ہے تو خوش کر لو، ماں باپ ہے تو راضی کر لو، ماں باپ سے محبت کر لو، ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، خوش کر لو۔ ایک ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے جب بیٹا نکلتا ہے گھر سے نا تو پہاڑ کی طرح مصیبت آتی تو ٹل جاتا ہے۔ اچھا آپ لوگ ہمیشہ سفر کرتے ہیں، کبھی کسی گاڑی میں لکھا ہوا دیکھیں پیچھے دیکھتے ہوں گے ماں کا آشیرواد، یا تو لکھتا ہے ماں کی دعا۔ ہندو برادری کے لوگ لکھتے زیادہ تر ماں کا آشیرواد، مسلم لوگ لکھتے ہیں کہ ماں کی دعا۔ کسی گاڑی میں آج تک لکھا ہوا دیکھیں ساس کا آشیرواد؟ کسی گاڑی میں لکھ دو ساس کا آشیرواد، ویشالی جاتے ہیں کہ تین پٹل، لیکن ماں کی دعا لکھ دیتا گاڑی بمبے گجرات سے واپس آتی ہے، اس لیے کہ ماں کی دعا جہاں جہاں جاتی ہے مصیبت نہیں جاتی۔ ماں کی دعا پاور، ماں کے قدم میں جنت ہے، کم بڑی دولت ہے، جنت جیسی چیز کو ماں کی قدم میں رکھا ہے۔ یہی تقریر کر رہے تھے مظفرپور، 2-3 لڑکا اٹھ کے جانے لگا، میں بل حضرت یو پی سے ایک مولانا آیا تھا، یہی تقریر کیا، بنگال سے بھی بلائے تھے یہی تقریر کیا، دلی کا مولانا آیا تھا یہی تقریر کیا، آپ جھارکھنڈی بابا جہاز ہے جھارکھنڈ سے، آپ بھی وہی تقریر بول کیا؟ اور سب مولانا خالی قدر ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ساس سسر کے قدم کے نیچے کچھ ہے کہ نہیں؟ انہیں بیٹھ جا بیٹا، ساس کے قدم کے نیچے کیسے نہیں؟ گودریج ہے، الماری ہے، پلنگ ہے، صوفہ سیٹ ہے، S5 اسکارپیو ہے، 5 لاکھ نہ فرش سے بیٹھ گیا، بل حضرت یہ سب دیا ہے، پھر فقیر پورا خاندان مانگ کے لیا تب جاتے تھے۔ بیٹی باپ سے مانگنا بند کر، بغیر مانگے اگر دے دے بیٹی باپ تحفے میں وہ تحفہ سمجھ کے لے لے، لینا حرام نہیں، مانگنا حرام۔ بن مانگے بیٹی باپ چاہے دے دے تو لے لو، لیکن باپ کو کہو پہلے ہوائی اڈا بنوا۔ اس لیے مانگنا حرام ہے، لینا حرام نہیں۔ شوق سے تحفہ دے دے، شوق سے جہیز دے دے، شوق سے اپنی بیٹی کو گھر بسانے کا کوئی دے دے، وہ لے لے تاکہ وہ دلہن آئے گی، چونکہ جب بیٹی جہاں دلہن بن کے جاتی ہے، آقا فرماتے ہیں جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں رحمت ہوتی ہے، وہاں برکت ہوتی ہے، وہاں بہار ہوتی ہے، وہاں خوشحال ہوتی ہے۔ ہر بیٹی دلہن بن کے سسرال جاتی ہے، وہاں روشنی ہوتی ہے، وہ بیٹی کچھ دن میں ماں بنتی ہے، قدموں میں جنت ہوتی ہے، وہ ماں آنچل اٹھاتی ہے، دعا میں گارنٹی ہوتی ہے، وہ بیٹا چہرہ دیکھتا ہے، حج کا ثواب ملتا ہے، چہرہ دیکھ کے نکلتا ہے تو مصیبت ٹل جاتی ہے۔ آج کا ہمارے پیر صاحب تشریف فرما ہے، اس کے بعد دلبر شاہی بھی کی نام خوانی ہوگی، اور آج کی گفتگو شادی پر ہو رہی ہے، اصلاح معاشرہ پر ہو رہی ہے۔ فرمائش کے لوگوں نے بہت کیا تھا بابا اس پر بولنا ہے اس پر بولنا ہے، وقت کم ہے، دامن گیر نہیں گردن گیر ہے، اور انشاءاللہ میری تقریر اس علاقے میں بہت ہو رہی ہے، پھر بہت سا پروگرام ہے، ابھی
پھر 1 تاریخ کو 2 تاریخ کو اسی علاقے میں رہیں گے پوری علاقے میں، کل رہیں گے شاید مدھوبنی علاقے میں۔ کل ملا کے آج کا جلسہ 110% کامیاب ہے، سبحان اللہ اچھا لگا۔ اب یہ محلے کا نام کیا ہو گیا؟ ہدایت پور والوں، آج مجھے بھائی نے ایک مثال پیش کر دیا، بیٹوں کے شادی میں ناچ گانا چھوڑ دو، جشن میلاد النبی سجا دو، سب خدا کی گھر میں برکتیں ہوگی اور ایک ماحول ملے گا، دنیا کہے گی دیکھ یہ عاشقوں کی جماعت ہے، یہ غوث و خواجہ کے ماننے والوں کی جماعت ہے، یہ نبی کی وہ امت ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ آج یہ ماحول ہدایت پور میں ایسا دیکھنے کو ملا، ہر گھر میں شادیاں ہو، شادی میں یہی طریقہ ہو، اور مسلمان اپنے انداز کو بدل دو، کیونکہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ یہ قوم ایسی قوم تھی، جب میرے غریب نواز بھارت کے دھرتی پہ آئے تھے تو مشین گن لے کے نہیں، توپ گن لے کے نہیں، AK-47 لے کے نہیں، کوئی دل لے کے نہیں، چند غریب مریدوں کو لے کے آئے تھے، اور اسی کارنا ساگر کے قریب میں چٹائی ڈال کے پوری دنیا والوں کو بتا دیا ہے۔ پانی بند کر دیا تو پانی کٹورے میں لے لیا، جب وہاں اٹھا دیا تو گھوڑے کو بٹھا دیا تو پوری طاقت ہار گئی۔ خواجہ کے بٹھائے ہوئے بھارت کے دھرتی سے ایک اونٹ نہ اٹھا سکے تو خواجہ کے بسائے ہوئی 30 کروڑ مسلمان کیسے اٹھے گا؟ پتہ یہ چلا جب تک بھارت میں غریب نواز رہیں گے، بھارت میں مسلمان رہے گا۔ سبحان اللہ نہ گھبرا، کچھ نہیں ہوگا، جتنے نیتالوں کو چلانا ہے چلانے دو، مسلمان بھارت چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ انڈیا گیٹ میں میرے باپ دادا کو سب سے زیادہ نام ہے، 61,394 ویر جوان سوتنترا سینانی مسلمانوں کا نام آج بھی انڈیا گیٹ میں ہے۔ جے ہند کا نعرہ لگانے والا مسلمان، انقلاب زندہ باد کہنے والا مسلمان، اور انگریزوں کے گولی کھا کے شہید ہونے والا اشفاق اللہ مسلمان، کالا پانی کے سزا دے کھا کر کے جیل میں رہنے والے اللہ پہلے خیر آبادی مسلمان، اور بھٹیوں میں چھونک دیا تھا جس کو انگریزوں نے، وہ کیا کہتے موہنی حسن زندہ جن کو چھوکا تھا وہ بھی مسلمان، شیخ شکاری کو درختوں پہ لٹکایا تھا وہ بھی مسلمان۔ سارے یہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں یہ گلستان کہنے والا بھی مسلمان۔ آج ہندوستان کو لوگوں نے اپنے رنگ میں رنگنا چاہ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ گنگا جمنا کی تہذیب، کل بھی ہندوستان زندہ باد تھا، آج بھی ہندوستان زندہ باد ہے، جب تک دنیا رہے گی ہندوستان زندہ باد رہے۔ اس لیے یہ پیش جتنا منتریوں کا حق ہے، جتنا نیتاؤں کا حق ہے، اتنا دیش کے مسلمان کا حق ہے، اتنا ہی غریب کسان مسلمان کا حق ہے۔ یہ نیتا لوگ اپنے راجنیتی کرتے رہیں گے، کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ آج تک بھارت سے کوئی مسلمان بھاگا ہے نہیں، کیوں بھاگے گا؟ یہ بھارت میرا بپوتی ہے، ہم یہاں خطیانی مسلمان ہیں، ہمارا حق اس دیش پہ ہے، اس لیے کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں کہ یہ گلستان ہمارا۔ تو ایسا کام کر جو تیرے اوپر برائی کا چسپایا جا رہا ہے، آتنکواد تجھے کہا جا رہا ہے، دیش دروہی تجھے کہا جا رہا ہے، بنگلہ دیشی تجھے کہا جا رہا ہے، ٹیررسٹ تجھے کہا جا رہا ہے، گھسپیٹی تجھے کہا جا رہا ہے، تھوک جہاد تجھے کہا جا رہا ہے، لینڈ جہاد تجھے کہا جا رہا ہے، لب جہاد تجھے کہا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو اگر ختم کرنا ہو تو اپنی اولادوں کو پڑھا دو، جب پڑھا لکھا ہوگا، جب سماج بدلے گا، ان برائیوں کو اچھائی میں بدل دو گے تو جس راستے سے چلو گے دنیا کہے گی یہی ہے دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ آج کا جلسہ 110% کامیاب۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو میں 1 گھنٹہ پورا آپ کا وقت لے لیا، پورا 1 گھنٹہ میں بول دیا، اس سے زیادہ نہ بولوا، کیونکہ 1 گھنٹہ ہی میں بولنے آیا تھا، یہاں سے پھر مجھ کو جانا 1 گھنٹہ وہاں جانا لگے گا، وہاں بھی میری تقریب 12 بجے سے شروع ہوگی، پھر دن یہ پہنچیں گے، معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جناب مجھے بھائی نے اپنے بھائی کے شادی میں اتنا بڑا جلسہ سجایا ہے، جلسے کو تو کامیاب کر دے مولا، اس پروگرام کو تو کامیابی کی منزل تک پہنچا دے، اور شادی میں کسی طرح کی آفات و بلیات زمینی آسمانی بلائے کچھ اگر آنے والی ہے تو اسے ٹال دے مولا، کسی چیز کی کمی ہے تو اسے پورا کر دے مولا، کسی کی نظر بد ہے اسے دور کر دے مولا۔
ہم سبھی مسلمانوں کو ساتھ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پورا مجمع میرے ساتھ دل سے، آتما سے، ہردے سے، قلب سے، جگر سے، پریم سے یکتا، سمانتا، سمتا، مانوتا، دل کی عطا گہرائیوں میں اتر کر، سنبھل کر، جھوم کر، میرے ساتھ مل کر کلمہ حق پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں خود دل بر شاہد.